روس نے یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی پلانٹ اڑا دیا۔ فرانس، جرمنی اور امریکہ میں جنگی ترانے بج گئے۔ روس نے یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر دیا۔ یورپی یونین کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ جو کوئی روس یوکرین جنگ میں آئے گا اس کا وہ حشر کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پیوٹن نے اپنے بیان کے عین مطابق تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر دیا۔ گیم اب فرانس، جرمنی اور امریکہ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ کیا پیوٹن اس کے بعد ایٹمی حملے کا حکم دینے والے ہیں؟ روسی ایئر بیس پر کھڑے 200 جنگی طیاروں کا یوکرین کے بعد اگلا ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ اور یورپ کا دفاع خطرے میں پڑنے کے بعد روس پر کیا جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستوں، اگر یہ کہا جائے کہ روس نے پورے یورپ پر جنگ مسلط کر دی ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج تک یورپ جس ایٹمی پلانٹ کے سر پر ناچ رہا تھا، روس نے اس کو بھی نشانہ بنا ڈالا ہے۔ اس وقت یورپی میڈیا چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ روسی گولہ باری کے دوران یوکرین کے زپوریشیا جوہری پلانٹ میں آگ لگ گئی، اور یوکرینی صدر نے فوری اس کی تصدیق کرتے ہوئے اسے روس کی ایٹمی دہشت گردی بتایا ہے۔ دوستوں، یوکرین پر روسی حملہ اب 9ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ اس دوران گولہ باری کے سبب یوکرین کے زپوریشیا پلانٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس پر اب قابو پا لیا گیا ہے، اور زپوریشیا پلانٹ یورپ میں جوہری بجلی کا سب سے بڑا پلانٹ ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام جوہری پلانٹ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جہاں روسی گولہ باری کے بعد پلانٹ کی بیرونی حصے میں واقع ایک تربیتی حصے میں آگ لگ گئی تھی۔ جوہری امور کے عالمی نگراں ادارے IAEA اور وائٹ ہاؤس دونوں کا ہی کہنا ہے کہ وہ یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ پر حملے کی فعال طریقے سے نگرانی کر رہے ہیں، اور تابکاری کی سطح میں ابھی تک کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن یوکرین کے وزیر خارجہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ روسی فوج یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر چاروں طرف سے فائرنگ کر رہی ہے۔ آگ تو پہلے ہی بھڑک چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر اس میں کوئی دھماکہ ہوا تو یہ چرنوبول سے بھی 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ روسیوں کو فوری طور پر فائرنگ بند کر دینی چاہیے، فائر فائٹرز کو اجازت دینی چاہیے اور ایک سیکیورٹی زون قائم کرنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے اپنی متعدد ٹویٹ میں بتایا کہ جوہری پلانٹ میں آگ لگنے کے معاملے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر بات چیت بھی کی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے امریکی محکمہ توانائی کے انڈر سیکرٹری برائے نیوکلیئر سیکیورٹی اور نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے ایڈمنسٹریٹر سے بھی بات کی ہے، تاکہ پلانٹ کی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کی جا سکیں، اور صدر کو اس بارے میں بریف کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، پلانٹ کے ایک ترجمان نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ روسی افواج کو بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ روک دینی چاہیے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ترجمان اینڈری توز نے ٹیلی گرام پر اپنے ایک ویڈیو پوسٹ میں کہا کہ یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی توانائی اسٹیشن میں جوہری خطرے کے حقیقی خدشات ہیں۔ عالمی پیمانے پر مذمت اور مغرب کی جانب سے وسیع تر اقتصادی پابندیوں کے باوجود جمعرات کے روز روس نے یوکرین پر حملوں کو جاری رکھنے کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ فی الوقت یوکرین میں ان کے ملک کا آپریشن جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی امن معاہدے میں یوکرین کو غیر مسلح کرنے کی شرط لازمی ہے۔ اس دوران روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین میں لڑنے والے روسی فوجیوں کی بہادری کو سراہتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ ان کے منصوبے کے مطابق چل رہی ہے۔ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے یوکرین کی افواج پر انسانوں کو بطور ڈھال استعمال کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ پیوٹن سے روبرو ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مغربی ممالک نو فلائی زون نافذ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو انہیں یوکرین کو جنگی طیارے فراہم کرنا چاہیے تاکہ ان کا ملک روس سے لڑ سکے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر اپنے ایک ویڈیو پوسٹ میں کہا کہ یورپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام یوکرینیوں، تمام یورپیوں اور ہر اس شخص سے مخاطب ہوں جو چرنوبول لفظ سے واقف ہے۔ وہاں سے دسیوں ہزار کو نکالنا پڑا تھا اور روس اسے دہرانا چاہتا ہے، بلکہ پہلے سے ہی دہرا رہا ہے، تاہم یہ اس سے 6 گنا زیادہ بڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کے پاس 15 جوہری ری ایکٹر ہیں، اور اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس سے سبھی کا خاتمہ ہوگا۔ یورپ کو ایٹمی تباہی اس میں مرنے سے بچا لے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یوکرین کی جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اور ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ پیوٹن پورے یورپ کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر روس کی طرف سے یوکرین کے خلاف کلسٹر بموں کے استعمال کا الزام ثابت ہو گیا
تو گزشتہ کئی اشروں کے دوران یورپ کی اس سب سے بڑی زمینی جنگ میں ایسے ہتھیاروں کا گنجان آباد شہری علاقوں میں استعمال ایک نئی انسانی بحران کی وجہ بن سکتا ہے۔ کلسٹر بموں پر پابندی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ایسے ہتھیار شہریوں کی بلا امتیاز ہلاکتوں کا سبب اور کسی بھی دشمن کے خلاف استعمال کے طویل عرصے بعد تک بھی شدید خطرات کا باعث بنتے ہیں۔ شام سے لے کر یمن تک، بلقان کے خطے افغانستان اور جنوب مشرقی ایشیا تک میں گرائے جانے کے بعد نہ پھٹنے والے ایسے کلسٹر بم کئی دہائیوں بعد بھی انسانوں کی جان لیتے اور انہیں معذور بنا دیتے ہیں۔ کلسٹر بموں کی ہلاکت خیزی کی وجہ سے دنیا کے بہت سے ممالک اب تک ان عالمی کنونشن میں شامل ہو چکے ہیں، جس کا مقصد ایسے ہتھیاروں کے استعمال کو محدود بنانا ہے۔ لیکن یہ بم آج بھی مختلف بر اعظموں کے بہت سے بحران زدہ علاقوں میں جاری خون ریز تنازعات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کلسٹر بم ایسے ہتھیاروں کو کہتے ہیں جن سے گرائے جانے کے بعد فضا میں ہی بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے بم نکلتے ہیں جو وسیع تر علاقے میں گرتے ہیں۔ بوملیٹس، ان کے استعمال کا مقصد بہت سے اہداف کو بیک وقت تباہ کن حملوں کا نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ حزب اللہ کے خلاف کئی ماہ تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران اسرائیل نے لبنان پر 4 ملین کلسٹر بم پھینکے تھے۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے مطابق کلسٹر بم جنگی ہوائی جہازوں سے بھی گرائے جا سکتے ہیں، توپوں سے فائر بھی کیے جا سکتے ہیں اور انہیں میزائلوں کے ذریعے بھی ان علاقوں میں گرایا جا سکتا ہے جنہیں ہدف بنانا مقصود ہو۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یوکرین کی جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اور ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ پیوٹن پورے یورپ کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر روس کی طرف سے یوکرین کے خلاف کلسٹر بموں کے استعمال کا الزام ثابت ہو گیا تو گزشتہ کئی اشروں کے دوران یورپ کی اس سب سے بڑی زمینی جنگ میں ایسے ہتھیاروں کا گنجان آباد شہری علاقوں میں استعمال ایک نئی انسانی بحران کی وجہ بن سکتا ہے۔ کلسٹر بموں پر پابندی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ایسے ہتھیار شہریوں کی بلا امتیاز ہلاکتوں کا سبب اور کسی بھی دشمن کے خلاف استعمال کے طویل عرصے بعد تک بھی شدید خطرات کا باعث بنتے ہیں۔ شام سے لے کر یمن تک، بلقان کے خطے افغانستان اور جنوب مشرقی ایشیا تک میں گرائے جانے کے بعد نہ پھٹنے والے ایسے کلسٹر بم کئی دہائیوں بعد بھی انسانوں کی جان لیتے اور انہیں معذور بنا دیتے ہیں۔ کلسٹر بموں کی ہلاکت خیزی کی وجہ سے دنیا کے بہت سے ممالک اب تک ان عالمی کنونشن میں شامل ہو چکے ہیں، جس کا مقصد ایسے ہتھیاروں کے استعمال کو محدود بنانا ہے۔ لیکن یہ بم آج بھی مختلف بر اعظموں کے بہت سے بحران زدہ علاقوں میں جاری خون ریز تنازعات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کلسٹر بم ایسے ہتھیاروں کو کہتے ہیں جن سے گرائے جانے کے بعد فضا میں ہی بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے بم نکلتے ہیں جو وسیع تر علاقے میں گرتے ہیں۔ بوملیٹس، ان کے استعمال کا مقصد بہت سے اہداف کو بیک وقت تباہ کن حملوں کا نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ حزب اللہ کے خلاف کئی ماہ تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران اسرائیل نے لبنان پر 4 ملین کلسٹر بم پھینکے تھے۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے مطابق کلسٹر بم جنگی ہوائی جہازوں سے بھی گرائے جا سکتے ہیں، توپوں سے فائر بھی کیے جا سکتے ہیں اور انہیں میزائلوں کے ذریعے بھی ان علاقوں میں گرایا جا سکتا ہے جنہیں ہدف بنانا مقصود ہو۔